صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہیلو ہیلو السلام علیکم، کیسی ہو آپ؟ ہاں وعلیکم السلام، تم گھر پر ہو؟ جی میں تو گھر پر ہوں، مگر آپ اتنی جلدی میں لگ رہی ہو، خیریت؟ اچھا مجھے اور نزیہ کو تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، تو بس ہم آ رہے ہیں. ماشاء اللہ، خوشی سے آؤ. چلو چلو ٹھیک ہے، اللہ فی امان اللہ. ہائے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے آئیے بیٹھیے. دیکھیے یہ میری کزن لبنہ ہے اور لبنہ یہ میری اسکول کی فرینڈس نور اور بجیہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ یہ لو ایک اور حاضر ہے. ہاں ٹھیک ہے. وہ یار مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی کہ میں تم سے یہ بات فون میں بھی کر سکتی تھی، لیکن تم زیادہ توجہ سے نہ سنتی. دیکھو کہو میں سن رہی ہوں. دیکھو تم ہماری دوست ہو اور اگر تمہیں کچھ برا بھلا بولے ہی ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور تمہیں پتا ہے نا پرسوں اسکول والوں کی طرف سے پکنک ہے اور تم نے پرومس کیا تھا کہ تم آؤ گی، اور یہ تم شٹل کاک پہن کے آتی ہو، پلیز یہ مت پہن کے آنا. دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو اور برا مت مانو. آج کل کا دور کتنا ماڈرن ہو گیا ہے اور تم یہ مت کیا کرو پلیز، بہت بری لگتی ہے. مطلب کچھ بھی معذرت دخل اندازی کر رہی ہوں، لیکن آپ اتنا فورس کیوں کر رہے ہیں؟ حجاب بھی انہوں نے پہننا ہوتا ہے، باتیں بھی ان کو سنائی جاتی ہیں. جب ان کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کو ان کے حیا کی باتوں پر کیوں اعتراض ہے؟ اب ایسے بھی کیا خیال ہے کہ انسان پورا ہی ڈب جائے اور نظر بھی نہ آئے. شرم و حیا کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے اور شرم و حیا انسان کے دل میں ہونی چاہیے. دیکھو تمہارا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ تم بھی دوسری لڑکیوں کی طرح کھاؤ کھیلو گھومو پھرو. یو مین انجوائمنٹ نا، تمہیں پتا ہونا چاہیے. میری پیاری بہن، میں آپ کو اپنی بات سمجھاتی ہوں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، شرم و حیا کا تعلق دل سے ہوتا ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں آپ دونوں کے آئیڈیل کون ہیں؟ عائشہ خان. میری بات سنیں، جنہیں آپ پسند کرتے ہیں نہ تو وہ آپ کو جانتی ہیں اور نہ ان کے مرنے کے بعد آپ انہیں دعا میں یاد رکھیں گے، اور نہ ہی وہ کائنات کی عظیم اور محترم ہستیاں ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج تک بھی انہیں دعا میں یاد نہیں کیا ہوگا. میں آپ کو اپنی پسندیدہ شخصیت بتانا چاہتی ہوں. ہاں بولو. میری پسندیدہ شخصیت دنیا کی عظیم ہستیاں ہیں جن کو دنیا آج تک دل سے یاد کرتی ہے اور انہیں دعائیں دیتی ہے، اور ہماری پسندیدہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیٹیاں، ان کے ازواج اور صحابیات ہیں جن کو سارے مسلمان پیار کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور جنت انہی کے لیے بنائی گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، کیا ہم زیادہ حیادار ہیں؟ کیا ہماری پسندیدہ شخصیت زیادہ حیادار ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات زیادہ محترم اور حیادار ہیں؟ ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات، ازواج اور تمام صحابیات. تو میری پیاری بہنوں، جب وہ حجاب میں رہتی تھی، وہ شرم و حیا کو آنکھوں کے ساتھ جسم پر بھی واضح رکھتی تھی، تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں تو دنیا کے مطابق چلنا ہے نا، اور یہ سب اس کے دور میں نہیں ہوا کرتا تھا. اب آپ خود دیکھیں، جب آپ اپنے آپ کو اتنا لپیٹ کے چلتی ہیں تو لوگ آپ کو کس کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ کو خود اس پر اعتماد ہونا چاہیے. دیکھیں ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جہاں خود کو تو ڈھک لیا لیکن اندر کی حرکتیں انتہائی خراب ہوں. اپنی نگاہیں کسی اور کے جسم پر ہوں، یہ کیسی بات ہوئی؟ میری پیاری دوست، بالکل ان کا اور ہمارا مقابلہ بالکل نہیں ہو سکتا، مگر صرف ایمان میں اور ان کی ذات میں، باقی ہم نے ان جیسا کرنے کی کوشش کرنی ہے. دیکھو نا پہلے زمانے میں کس قدر فسادات اور نہیں تھے، اور وہ شیطان کی چالوں سے بھی باز رہتی تھی اور وہ باحیا ہو کر رہتی تھی. وجہ یہ ہے کہ شرم حیا ایک دوسرے کے لیے بہت لازمی ہے. اگر ان میں سے ایک باقی نہ رہے تو دوسرا بھی باقی نہیں رہے گا. وہ اس لیے حیادار تھی کہ ان کو اپنے ایمان کو مضبوط بنانا تھا. اس بات کا ذکر حدیث میں بھی دیا گیا ہے. حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا مقام جنت ہے، اور بے شرمی اور بے حیائی برائی میں سے ہے، برائی دوزخ میں لے جانے والی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا تو خیر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی قوالی لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے. میں اپنی بات بتانا چاہتی ہوں کہ حیا عورت کا زیور ہے، اس کی شان ہے. جب حیا اور شرم دونوں ایک ہو جائیں تو عورت کے حسن کو چار چاند لگ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں، حیا انسان کو برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے
बेहयाई और बेशर्मी बुराइयों की तरफ मुतवज्जा करती है और हम दोज़ख की तरफ चले जाते हैं। बाज़ औक़ात नादानी और कम इल्मी की वजह से कुछ औरतें और लड़कियां हिजाब तो कर लेती हैं, मगर उनकी वज़ा और कता उनके लब और लहजे और उनकी सीरत में हया नुमाया नहीं होती। मैं अपनी बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिस तरह औरत के लिए चेहरे पर पर्दा करना ज़रूरी है, उसी तरह उनकी आंखों में हया करना भी बहुत ज़रूरी है। हया का ताल्लुक मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर औरत पर्दा करती हैं तो उनको अपनी नज़रें भी झुकानी चाहिए और मर्द को भी बिला ज़रूरत नज़रें नहीं उठानी चाहिए। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगी। मैं आपको इस्लाम की एक मुक़द्दस हस्ती में से एक खातून का जिक्र करूंगी जो पर्दे की इस कदर एहतमाम करती थी कि उन्होंने वसीयत की थी, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरा कफन और दफन रात के अंधेरे में करना, ताकि किसी नामहरम की नज़र मेरे कफन पर ना पड़े। हम दोनों को आप दोनों के साथ बैठकर बहुत अच्छा लगा और आप दोनों ने हमें पर्दे की अहमियत बहुत अच्छे अल्फाज में समझाई। शुक्र है मेरे मालिक का कि मेरी दोस्तें मेरी हम कदर करती हैं।